اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورۃ الکوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے محرم بس چلتے پھرتے یہ وظیفہ کیا، صرف 13 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہو گیا۔ اس وظیفے سے میں نے پھر 7 کروڑ کا گھر حاصل کر لیا، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، جو قرآن پاک کی ایک مختصر ترین صورت پر مشتمل ہے، لیکن کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ یہ صورت بھی اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس وقت اتاری جب ان پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ اس وظیفے کو آج کے بابرکت دن میں کیجیے گا، کیونکہ اس وظیفے سے انسان کے تمام مسائل، اس پر بندشیں، بوجھ، تکالیف، دکھ سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میرے اپنے حالات اتنے برے تھے، اتنی تنگ دستی تھی، اتنی بے روزگاری تھی، اتنے مسائل تھے کہ جب میں نے یہ وظیفہ محرم الحرام کے مہینے میں پچھلے سال کیا تو غیبی طور پر میری ایسی مدد ہوئی، مجھے وہ فائدہ ہوا جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے حالات بھی بدل گئے، میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گیا۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی طور پر محرم الحرام کے پورے مہینے میں کر لینا، جب چاہے، جس وقت چاہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، چلتے پھرتے آپ لوگوں کو محرم الحرام کے مہینے میں یہ خاص عمل جو رزق اور دولت کا آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی دولت کو ختم کرنا چاہیں گی تو وہ ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ خود لوگوں میں بانٹنے لگو گے۔ آج اگر آپ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، میری بات کا یقین مانیں، یہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ ناظرین، آپ لوگ اگر چاہو تو کسی بھی وقت نماز کے بعد، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، نہیں تو آپ لوگ محرم کے مہینے میں چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے اگر فوراً سے حالات نہ بدل جائے تو پھر کہنا، آپ کی زندگی فوراً سے نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ کچھ میری بہنوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ شادی کا ایک مسئلہ ہے، پیسوں کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے، ہماری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور ہماری شادی کے جو اخراجات ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے، ہمیں کوئی بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتائے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو، جو میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ جب بھی زندگی میں پڑھو گے، آپ کی خالی جھولی دولت سے بھر جائے گی۔ آپ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی مالی مشکلات جتنی بھی خراب ہو، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگو تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائے، صاف ستھری جگہ پر بیٹھے باوضو ہو کر۔ آپ نے بہت ہی آسان سا یہ عمل ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کرنا ہے۔ پریشان ہونے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں کہ میں آپ کو کوئی بہت بڑا یا بہت مشکل وظیفہ بتانے والا ہوں۔ آپ کو آج میں اتنا آسان وظیفہ بتاؤں گا، کوئی چھوٹا سا 10 سال کا بچہ میں اس کو بتاؤں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اب آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو، جیسا کہ ناظرین جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اول آخر آپ نے درود پاک 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ لازمی 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لے جو آپ کو یاد ہو۔ ناظرین، ثواب کے طور پر آپ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک کے بعد اب آپ نے فوراً سے، اگر آپ کے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہے، تسبیح کو آپ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ صرف 2 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
صرف 100 مرتبہ آپ پڑھ لے، 1 سے 2 منٹ آپ کے لگیں گے ناظرین، یا 2 سے 3 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے لگ جائیں گے، اور آگے جو وظیفہ ہے وہ بھی 2 سے 3 منٹ کا ہی ہے ناظرین۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو ایک بات آپ لوگ خاص طور پر اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں، وہ یہ کہ آپ لوگ جیسے ہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے 100 دانوں والی، تو اس سے پہلے آپ نے درود پاک جو ہے وہ 3 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے ناظرین۔ جب آپ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک آپ نے جو پڑھا ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو آپ نے ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ کی جو بھی ضرورت ہو، جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ایک رقم کی ضرورت ہے، تو رقم کی آپ نیت کر لے کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، یا ذاتی گھر کے لیے، یا گاڑی کے لیے، تو مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں ناظرین۔ اس طرح آپ لوگ جو ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، اگر آپ کو نوکری چاہیے، کاروبار میں آپ کو ترقی چاہیے، آپ کو اپنا قرض اتارنا ہو، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ نیت کر کے وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں ناظرین۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ درود پاک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ نے 100 دانوں والی ایک پوری تسبیح استغفر اللہ کی آپ نے وہ فوراً پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ لوگوں کو وہی تسبیح، یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، حامیم لا ینصرون ناظرین، 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو جو تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، آپ نے پہلے دانے پر تسبیح کے پڑھنا ہے سورۃ کوثر، اور آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آپ بڑی توجہ سے ویڈیو کو دیکھیے گا، ابھی عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا ناظرین۔ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر نیت کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد ناظرین فوراً سے آپ نے صرف 11 مرتبہ گنتی کر کے سورۃ کوثر پڑھنا ہے۔ اب آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد بڑی توجہ سے سننا ہے کہ وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی ناظرین۔ اگر آپ کسی وجہ سے اس عمل کو اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کاروبار یا دکان پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے، اور آپ لوگ جو ہے جیسے ہی یہ وظیفہ ختم ہو اور اسے آپ اپنے دکان کے گلے پر، اسے اپنے جیب پر، یا جو بھی کاروبار والی جگہ ہو اس پر 3 مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے ناظرین۔